نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے اپنے محب دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد لبنان کے فلاں پہاڑ پر آ جاؤ، وہاں 14 آدمی ہیں جن میں جوان بوڑھے اور ادھیڑ عمر بھی ہیں۔ جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا، انہیں کہنا کہ تمہارا پروردگار تمہیں سلام فرماتا ہے اور فرما رہا ہے کیا کسی حاجت کا سوال نہیں کرو گے؟ تم میرے محبوب، میرے خاص اور میرے دوست ہو، تمہاری خوشی پر میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہیں ایک چشمہ کے قریب اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کرتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ ادھر ادھر ہو جائیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا وہ آپ کے پاس آئے، کان لگا لیے اور نگاہیں زمین پر جما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرماتا ہے اور پوچھ رہا ہے کیا تم کسی حاجت کا سوال نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے پکارو گے نہیں کہ میں تمہاری آواز اور گفتگو سنوں؟ تم میرے محبوب، خاص اور میرے دوست ہو، تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت پسند کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ میں ہر لمحہ تمہیں شفیق مہربان ماں کی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ نے کہا سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں۔ ہماری عمر گزشتہ میں جس قدر ہمارے دل تیرے ذکر سے غافل رہے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرے نے کہا سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان جو تعلقات ہیں ان پر نظر کرم فرما۔ ایک اور نے کہا سبحانکا سبحانکا، ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، کیا ہم دعا کرنے کی جرت کر سکتے ہیں جبکہ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں کوئی حاجت نہیں ہے؟ ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رکھ اور ہم پر یہ احسان مکمل فرما۔ ایک اور نے کہا ہم تیری رضا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اپنے جود و کرم سے ہماری مدد فرما۔ ایک اور نے کہا تو نے ہمیں نطفہ سے پیدا فرما کر اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کا ہم پر احسان فرمایا، جو تیری عظمت میں محو ہوا اور تیرے جلال میں متفکر ہوا، کیا وہ بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اور ہم تو صرف تیرے نور کا قرب مانگتے ہیں۔ ایک اور نے کہا تیری عظمت شان اپنے دوستوں سے تیرے قرب اور اہل محبت پر تیرے کثرت احسانات کی وجہ سے زبانیں تیرے سامنے التجا کرنے سے گنگ ہیں۔ ایک اور نے کہا کیا تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ہدایت فرمائی اور اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں فراغت عطا فرمائی؟ شکر ادا کرنے میں ہماری کوتاہیوں کو بخش دے۔ ایک اور نے کہا تو ہماری حاجت پہچان چکا ہے اور وہ ہے صرف تیرا دیدار، تیرا دیدار۔ ایک اور نے کہا غلام اپنے آقا کے سامنے دعا کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تو نے اپنے جود و عطا سے ہمیں دعا کا حکم فرمایا ہے تو ہمیں وہ نور عطا فرما جس کے ذریعے آسمانوں کے درجات کی تاریکیوں میں ہدایت کی راہ حاصل کر سکیں۔ ایک اور نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہم پر نظر رحمت فرما اور اس نظر کو ہماری طرف ہمیشہ رکھ۔ ایک اور نے کہا تو نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے
اور جس کے ذریعے ہمیں فضیلت بخشی ہے، ہم اس نعمت کی تکمیل پر سوال کرتے ہیں۔ ایک اور نے کہا، ہمیں تیری مخلوق میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے جمال کا دیدار عطا فرما۔ ایک اور نے کہا، اس کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو دنیا اور دنیا والوں سے اندھا کر دے، اور میرے دل کو آخرت کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دے۔ ایک اور نے کہا، جب تو جانتا ہے کہ تو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر احسان فرما کہ دل تیرے علاوہ ہر چیز سے ہٹ کر تجھ میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دو، میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے، اور تمہیں جو پسند ہے میں نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے لیے ایک تہہ خانہ بنا لے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب اٹھانے لگا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کا نظارہ کر سکو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، ان لوگوں نے یہ مقام تجھ سے کس طرح پایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ساتھ حسن ظن رکھنے، دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی کرنے، میرے ساتھ خلوت اختیار کرنے اور میرے ساتھ مناجات کرنے سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ منزل وہی پا سکتا ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کا معمولی کا ذکر بھی نہ کرے، اپنا دل میرے لیے فارغ رکھے اور تمام مخلوق کے مقابلے میں مجھے چن لے۔ اس وقت میں اس پر کرم کرتا ہوں، اس کے نفس کو دنیا سے فارغ کر دیتا ہوں، اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ مجھے اس طرح دیکھتا ہے جیسے دیکھنے والا اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں ہر گھڑی سے اپنی بزرگی کا نظارہ کراتا ہوں اور اسے اپنے نور کے قریب کر لیتا ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو میں اس کی تیمارداری کرتا ہوں، جیسا کہ ایک شفیق والدہ اپنے بچے کی تیمارداری کرتی ہے۔ اگر وہ پیاسا ہو اسے سیراب کرتا ہوں اور اپنے ذکر کی خوراک سے کھلاتا ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام، جب میں انہیں یہ عطا کر دیتا ہوں تو ان کا دل دنیا اور دنیا داروں سے اندھا ہو جاتا ہے اور وہ ان سے بالکل محبت نہیں کرتے، میری یاد میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے، میرے پاس جلدی آنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں موت دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری مخلوق میں وہ میرا مرکز نگاہ ہیں، وہ میرے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتے اور میں ان کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے احکامات پر اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔